موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا قصہ اس صورت میں بیان ہوا۔ بخاری شریف میں آتا ہے موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی، اولوالعزم پیغمبر تھے، اللہ نے ان پہ تورات نازل کی تھی، 5 ان رسولوں میں سے ہیں جو سب سے افضل رسول ہیں، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تقریر دل پذیر تھی، بڑی با اثر تھی۔ ایک آدمی کھڑا ہوا، اس نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، آپ سے بڑا عالم کوئی ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ میں رسول ہوں، جبریل میرے پاس آتا ہے علیہ السلام، اللہ تعالیٰ کے تازے احکام میرے پاس آتے ہیں، اور رسول بڑا عالم ہوتا ہے سب سے، تو میں رسول ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، اب ہمارے لحاظ سے کوئی عیب نہیں ہے کہ رسول کہتا ہے کہ میں بڑا عالم ہوں، کیونکہ میرے پاس علم آتا ہے، اللہ کی طرف سے پیغام آتا ہے۔ لیکن اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ اللہ نے فرمایا ایک ہمارا بندہ ہے، اس کے پاس کچھ باتیں ایسی ہیں، علم ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں۔ کہا یا اللہ میری اس سے ملاقات کرا۔ کہا یہ مچھلی لو اور چلو، جہاں یہ مچھلی غائب ہوگی وہاں آپ کی اس سے ملاقات ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو ساتھ لیا اور مچھلی لی، ٹوکری میں رکھی اور چل پڑے۔ تھک گئے، بیٹھے آرام کے لیے، موسیٰ علیہ السلام سو گئے۔ جب آنکھ کھلی کہتے آؤ چلے، آگے گئے تو بھوک محسوس ہوئی کہ یار وہ مچھلی لاؤ نہ کھائیں۔ میں آپ کو بتا نہیں سکا، وہ وہاں بیٹھے نہیں تھے جہاں آپ سو گئے تھے، ہاں مچھلی نے چھلانگ لگائی، پانی میں چلی گئی، اور پانی کا وہاں وہ رک گیا، سوراخ بن گیا، یعنی کہ نشانی لگ گئی۔ کہتا ہے وہی تو جگہ تھی، وہی تمہاری منزل ہے، چل پیچھے۔ اب وہاں آئے تو ایک آدمی سویا ہوا تھا کنارے پہ، سفید چادر اوپر تھی، اس کو آ کے سلام کہا۔ اس نے کہا اس علاقے میں تو سلام کوئی نہیں کہتا، آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا موسیٰ علیہ السلام۔ انہوں نے کہا موسیٰ بنی اسرائیل والا؟ ہاں، ہر نبی رسول کو اللہ دوسرے نبی رسول کے حالات بتاتے ہیں۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ کہا تو میرے ساتھ نہیں چل سکتا، میرے پاس ایک علم ہے جو آپ کے پاس نہیں، اور آپ کے پاس علم ہے جو میرے پاس نہیں۔ کہا نہیں میں چلوں گا، پھر کوئی بات نہیں کرنی، نہ پوچھنا ہے، حتیٰ کہ میں تجھے بتاؤں۔ ٹھیک ہے، چل پڑے۔ کشتی میں بیٹھے، کشتی والوں نے پہچان لیا خضر کو، آتے جاتے تھے، انہوں نے پیسے نہیں لیا۔ جب اترنے لگے تو کشتی کا ایک تختہ اکھیڑ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے ہم سے کرایہ نہیں لیا، یہ اتنے اچھے لوگ ہیں، آپ نے ان کی کشتی کو عیب لگا دیا۔ کہا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا، آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکتے؟ اچھا میں بھول گیا۔ یہ موسیٰ صاحب بھول گئے تھے، یہ بھول گئے تھے۔ آگے گئے، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچے کو پکڑا، اس کی گردن مروڑ دی، مار دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ نے اس کو بے گناہ مار دیا، یا موسیٰ علیہ السلام بھولے نہیں تھے؟ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں یہ جرم تھا، موسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت کے مطابق بھولے نہیں تھے۔ کہا میں نے آپ کو کہا نہیں تھا؟ اچھا ایک موقع اور دو۔ آگے ایک بستی میں پہنچے، ان کو کہا کہ ہمیں کھانا کھلاؤ، نہ کوئی کھانا کھونا نہیں، چلو کئی لوگ بڑے عجیب ہیں، کھانا کھلا دو۔ اب جب نکلنے لگے تو بستی کے باہر ایک دیوار گر رہی تھی، تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ السلام آؤ دیوار بنائیں۔ دیوار بنا لی۔ کہتے یار مجھے سمجھ نہیں آتی آپ کی، انہوں نے ہمیں کھانا نہیں دیا، آپ اجرت لیتے، مزدوری لیتے ان سے، میں نے آپ کو کہا نہیں تھا؟ آپ صبر نہیں کر سکیں گے، اب آپ کے اور میرے درمیان جدائی ہے۔
وہ جو کشتی تھی نا، ظالم بادشاہ تھا، وہ کشتیاں پکڑ لیتا تھا جو صحیح سالم ہوتی تھی نئی کشتیاں. میں نے عیب لگا دیا، وہ پھٹا لگا لیں گے، کشتی چلتی رہے گی، ان کا کاروبار چلتا رہے گا. وہ جو بچہ تھا وہ سبب بنتا والدین کے کفر کا، ان کو اللہ اور دے دے گا. وہ جو دیوار تھی، 2 یتیم بچے تھے، ابھی وہ چھوٹے تھے، ان کا باپ وہاں خزانہ رکھ کے گیا تھا، دیوار ٹوٹ جاتی، گر جاتی، خزانہ سامنے آ جاتا، بچوں کا نقصان ہوتا. اب ہم نے دیوار بنا دی ہے، ان کے جوان ہونے تک یہ خزانہ محفوظ رہے گا. یہ سارا کچھ میں نے رب کے حکم سے کیا ہے.